نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فقہ التوجیہ والارشاد۔ توجیہ کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ کرنا، یہ لفظ وجہ سے ہے، وجہ فیس کو کہتے ہیں، یعنی ڈائریکشن دینا، ڈائریکٹ کرنا، اور اسی طرح ارشاد کا لفظ بھی رشد سے، یعنی کسی کو ہدایت یا رہنمائی دینا یا ہدایت کرنا یا گائیڈنس دینا۔ فقہ التوجیہ والارشاد، گائیڈنس اینڈ ڈائریکشن دینے کی فقہ۔ قال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ O you who have believed, respond to Allah and to the Messenger sallallahu alaihi wasallam when he calls you to that which gives you life, and know that Allah intervenes between a man and his heart, and that to him you will be gathered. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ، حکم قبول کر لو اللہ کا، اللہ کی دعوت پر لبیک کہو، وللرسول، اور رسول کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم مان لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لو۔ اذا دعاکم، جب وہ پکاریں تم کو، دعوت دیں تمہیں، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو زندگی بخشتی ہے تمہیں، یعنی وہ حکم جو تمہارے لیے زندگی بخش ہے، اس حکم کو مان جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، انسان اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہاں خطاب ہے ایمان والوں کو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جنہوں نے ایمان کا تقاضا پورا کیا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے رسولوں پر اور ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے والے ہیں، ان سے خطاب ہے۔ کس بات کا خطاب ہے؟ کہ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کا حکم قبول کرو، ان کا حکم مان لو، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اللہ اور رسول کی بات ماننا۔ اللہ اور رسول کی بات جو ہے وہ تمہیں زندگی دینے والی، تمہارے فائدے کی ہے، تمہارا اس میں نقصان نہیں، بلکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے گی۔ انسان کی اصل زندگی اس کے دل کی زندگی ہوتی ہے، اس کے ایمان اور اس کی دین کی زندگی کے ساتھ اس کی زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحول بین المرء وقلبہ، بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ بندوں کے دلوں کے تمام حالات کو جانتا ہے۔ ہمارے ایمان کا لیول کتنا ہوتا ہے، ہم ایمان کے کس درجے میں ہیں، یہ سب بھی اللہ کو پتا ہے۔ یعنی انسان اپنی سوچ سے اتنا آگاہ نہیں جتنا اس کا رب اس کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے آگاہ ہے، اور یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، تمہاری واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس رب کی طرف تمہیں جانا ہے، اس رب سے ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں ہی تم اس کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو جس کو اللہ ہی نے بھیجا ہے، اور ان احکامات کو اپنے لیے زندگی بخش سمجھو۔ یعنی اس سے تم دیکھیں کہ ایک خاص جو ڈرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ اور رسول کی بات کو نہیں مانتا تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب سے ہم سانس لے رہے ہیں ہمیں مادی زندگی تو حاصل ہے، لیکن حقیقی زندگی دل کی زندگی ہے، اور اگر انسان اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ زندگی گڑبڑ کا شکار ہو سکتی، وہ زندگی نقصان میں آ جاتی، بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر ٹال مٹول کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اس کے اندر نفاق آ سکتا ہے، اس کے اندر غفلت آ سکتی ہے، اور اس غفلت اور
اس سستی کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ پھر انسان کا ارادہ بدل جاتا ہے. یعنی آپ نے ایک حکم سنا اور عمل نہیں کیا، اچھا بعد میں کر لیں گے، پھر دیکھیں گے، کچھ دن تک کر لیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان بعد میں یا تو بھول جاتا ہے یا پھر اور چیزوں کے اثرات اس پہ آ جاتے ہیں، اور انسان کے اپنے ہی دل کے اندر کنٹرڈکشن آ جاتی ہے. دل کا ایک حصہ کہتا ہے کرو اور دوسرا کہتا ہے مت کرو. کبھی انسان کرنے کی طرف جھکتا ہے، کبھی نہ کرنے کی طرف. پھر اگر اللہ کی رحمت ہو تو انسان کا دل حق کی طرف پوری طرح مائل ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس دل کو پھیر بھی سکتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. یعنی میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے اور اپنے دین پر پختہ کر دے کہ میں اس سے نہ ہٹوں، میرا دل اس سے نہ بدل جائے. کیونکہ انسان کی زندگی میں مختلف کیفیات اور مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں، انسان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا. تو جو خلاصہ ہے پوری آیت کا وہ یہ ہے کہ چونکہ تم نے جانا اس کے پاس ہے، تو اس لیے تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو راضی کرو، اور اس کو راضی کرنے کے لیے دل کی اصلاح ضروری، اور دل کی اصلاح کے لیے اطاعت ضروری ہے، اور اطاعت اللہ اور رسول دونوں کی ضروری ہے. اور اگر انسان اطاعت نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں، پھر تو وہ سزا ہے کہ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا. تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ استجیبو سے. استجیبو استجابت، استجابت کا مطلب بات مان جاؤ، بات مان جاؤ. کل جیسا کہ ہم بخاری میں پڑھ رہے تھے کہ جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو سب صحابہ نے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیا. ابو طلحہ تک یہ آیت پہنچی تو اٹھے اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ میں نے یہ آیت سنی ہے اور میرے نزدیک میرا سب سے پسندیدہ مال میرا باغ ہے، اور چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے پاس اس کو ذخیرہ کروں اور اس کے اجر کی توقع رکھتا ہوں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں اللہ کے قرب کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے دیر نہیں لگائی، اور پھر اسی طرح حضرت زید نے اپنا گھوڑا جو تھا وہ بہت انہیں عزیز تھا، وہ اللہ کے راستے میں دیا. پھر حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک کنیز تھی جو انہیں بہت پیاری تھی، وہ انہوں نے آزاد کر دی. پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو باغ تھا خیبر کا جو حصہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ آج تک میں نے ایسی زمین نہیں دیکھی، تو اس زمین کا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے پھل سارے کا سارا صدقہ کرنا شروع کر دیا. تو ہر شخص کو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ بات مجھ سے کی جا رہی ہے. آج جب کوئی حکم آتا ہے تو ہم بعض اوقات سوچتے کہ نہیں ہے ہم تو خود اچھے ہیں، کیونکہ ہمیں سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی. جب سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی تو ہم ہر بات کو دوسروں کے اوپر لگا کے سوچتے ہیں، اپنے اوپر نہیں لگاتے. تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل دو رنگا ہو جاتا ہے. دل دو رنگا ہوتا ہے تو پھر کچھ باتیں انسان مان لیتا ہے، کچھ نہیں مانتا، اور پھر اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو بڑا بگاڑ ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا لازمن کرتے رہنا چاہیے، یہاں مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، کہ اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ آپ کے دل کے اندر ایمان بھر گیا اور پھر وہ بھرا ہی رہے گا. وہ آپ رات کو سوئیں گے بھر کے، صبح اٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ دل بدلا ہوا ہوگا. آپ کو پھر دوبارہ ڈوز کی ضرورت ہے، پھر اذکار کی، نماز کی، اللہ کی طرف راغب ہونے کی، صدقہ خیرات کی. ہر روز جب ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو ہمارے 300 جواب دینے کے معنی میں ہے نا، بیسیکلی رسپانس ہے نا. تو رسپانس کس وقت ہوتا ہے؟ جواب کب دیا جاتا ہے؟ جب آپ سے کوئی کوشچن کیا جاتا ہے یا آپ کی ایبلٹی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یعنی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ دراصل ایبلٹی کا ٹیسٹ، ایبلٹی ٹو ریسپونڈ، کہ آپ کے اندر وہ ایبلٹی آئی ہے کہ نہیں کہ جس سے آپ ریسپونڈ کریں جو کرنا چاہیے. تو جو شخص ذمہ داری قبول کرتا ہے اپنے ایمان کی، اپنے مومن ہونے کی، پھر وہ اکارڈنگلی ریسپونڈ کرتا ہے. ورنہ رسپانس کیا ہوگا؟ یعنی آپ سے کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کر دو اور آپ نے کیا نہیں، تو آپ کا رسپانس کیا ہے؟ نیگیٹو، یعنی آپ نہیں کرنا چاہتے. تو ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ انسان کی دنیاوی کامیابی کے لیے بھی ریسپانسبل ہونا بڑا ضروری ہے.
کسی بھی کام کے سلسلے میں کوئی بھی اس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی جاتی ہے، اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتا تو وہ کامیاب انسان نہیں. وہ رسپانسبلٹی ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑے کسی جاب یا عہدے کی ہو یا بہت بڑی کسی کام کی یا شادی کے بعد خاندان کی، نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھو اگر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ انتہائی رسپانسبل ہوتے ہیں، آپ انہیں کوئی کام کہہ دیں بس اس کے بعد آپ بھول جائیں، لیکن وہ کبھی نہیں بھولیں گے، انہوں نے اس کو کر کے چھوڑنا ہے. اور کچھ لوگوں کے اندر کوئی احساس نہیں ہوتا رسپانسبلٹی کا کہ آپ انہیں 10 دفعہ یاد کرائے تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ہوا ہوتا. تو ہم اس معاملے میں کتنے رسپانسبل ہیں کہ جب ہمیں پکارا جاتا ہے کہ یہ بات مانو، یہ کام کرو، تو پھر ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جیسے کہا جاتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں یا بالکل نہیں کرتے، یا اپنی مرضی کا جو حصہ ہے وہ کر لیتے ہیں اور جو مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جو چیز تو دل کو لگی یا عقل کو لگی یا مرضی کو یا شوق یا آسان لگی وہ تو کر لی، اور جہاں نہیں دل مانا وہ چھوڑ دی. تو جس طرح کا ہمارا رسپانس ہوگا ویسا ہی پر انجام ہوگا. بہرحال جانا وہی ہے، تو اس کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کی توفیق کی بات ہو رہی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے، جیسے بالکل بھی آتا ہے نا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کچھ چیزیں اگر تم چاہو بھی تو جب تک اللہ نہ چاہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہوگا. جواب بھی جو دیا جائے گا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق شامل ہوگی. بالکل، یعنی دیر نہ لگاؤ ورنہ اللہ حائل ہو جائے گا، یعنی وہ توفیق چھین لے گا. اگر تم نے سنتے ہی نیت اور ارادہ نہیں کیا کہ کرنا ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر وہ اپرچونٹی چلی جائے اور وہ توفیق چھن جائے اور تم کچھ بھی نہ کر سکو. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We were doing a party in Dubai for the people who completed the Quran, and we were dividing the roles, who will do what. And then the supervisor, she said she's responsible for the washrooms. And I asked her, why? Yani you are the supervisor. I said, and then she said, I always choose the work that nobody does, nobody wants to do. So this is jihad lil-nafs. Yes. قال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر اس میں آپ دیکھیے پھر خطاب ایمان والوں سے، اس میں انفیکٹ جتنی بھی آیات اس چیپٹر میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری کی ساری یا ایھا سے شروع ہو رہی ہیں. تو یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ماننا آسان نہیں ہے. اس کے لیے بہت سی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، اپنے آرام کی، اپنی نفس کی، خواہشات کی، بعض اوقات اپنے افکار کی، اپنے آباء و اجداد کی، اپنے ماحول کی پسند ناپسند، یعنی بہت ساری چیزوں کے اگینسٹ جانا پڑتا ہے. بعض اوقات اپنی جان کی، بڑا ہی مشکل لگتا، بہت بھاری لگتا وہ کام. تو پھر انسان اس سے اسکیپ چاہتا ہے. کہا کہ نہیں، استعینوا، اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یعنی ایک طرف اپنے آپ کو روک کر رکھو کہ نہیں یہ کرنا ہے. صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے، صبر نافرمانی سے بچنے پر بھی ہوتا ہے، اور صبر غم اور دکھ اور پریشانی پر بھی ہوتا ہے. تو یہاں اطاعت پر صبر کی طرف اشارہ ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور پھر جب مشکل پیش آئے تو نماز کی طرف دوڑو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی مدد آئے گی، پھر اللہ کی توفیق نصیب ہوگی جب تم اللہ ہی سے مدد مانگو گے، اللہ ہی کی اطاعت کرنے پر. دونوں میں ہی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، توجیہ والارشاد، گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ سے مدد مانگیں اور صبر کے ساتھ، یعنی
ایک طرح سے ارادے کی پختگی کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اپنے آپ کو جس کام کو کرنے کا حکم ملا ہے اس کو کرنے کا پکا ارادہ کہ یہ کرنا ہے، اور اس ارادے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے، اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. صبر جو ہے یا برداشت جو ہے ملتے جلتے ہی لفظ ہیں دونوں. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کرنے سے آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے. یعنی اس کے لیے آپ کا ارادہ ہونا ضروری ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. من یتصبر یصبرہ اللہ، صبر کر کر کے، برداشت کر کر کے آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ آپ کی عادت پھر بن جاتی ہے. یعنی آپ اپنے نفس کو ٹیم کر لیتے ہیں، اس کو اس کے مطابق ٹرین کر لیتے ہیں کہ یہ تو کرنا ہے. پھر انسان کی صفت بن جاتی ہے، انسان اپنے اسی ٹریٹ کے ساتھ پہچانا جانے لگتا ہے کہ فلاں شخص بڑا صابر ہے. اور پھر ایسے شخص کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے، توفیق ملتی ہے. یعنی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور انسان پھر سیدھا اس کے رستے پہ چلنے لگتا ہے. اور بڑی بڑی مشقتیں، بڑی بڑی ناپسندیدہ ناگوار صورتحال انسان کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے. ہر بڑی سے بڑی مہم انسان کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہے، اور پھر مشکلات پر وہ آسانی کے ساتھ قابو پانے لگتا ہے. جیسے اگر پہلی دفعہ آپ کو پہاڑ پہ چڑھنا ہو یا کسی سیڑھی پہ چڑھنا ہو تو بڑی مشکل چیز لگتی ہے نا. لیکن کچھ لوگوں کے لیے ماؤنٹین کلائمبنگ بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. کیوں؟ کر کے، چڑھ کے. اور جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، اگر آپ کبھی جا کر دیکھیں، حیران ہوگی، یوں چڑھے جا رہے ہوتے ہیں، بھاگے جا رہے ہوتے ہیں اوپر. اس تو سعدون. اور اسی طرح اترتے بھی، ہم تو اترتے وقت بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں ادھر ادھر پاؤں رکھ کے نیچے نہ سلپ کر جائیں. لیکن ان کا روزمرہ کا معمول ہے، ان کے لیے سیدھی زمین ہے ہی نہیں. وہ کبھی چڑھ رہے ہیں، کبھی اتر رہے ہیں. کبھی پاکستان میں اگر آپ کو مری یا ناردرن ایریا میں جا کر رہنے کا اتفاق ہو تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح وہ کبھی چڑھ رہے ہیں اور کبھی اتر رہے ہیں. ان کی زندگی ہے ہی اتار چڑھاؤ، لیکن انہوں نے کبھی کمپلینٹ نہیں کی، کیونکہ انہوں نے بچپن سے دیکھا ہی یہی ہے، انہوں نے سیکھا ہی یہی ہے. تو جو شخص اپنے نفس کو زندگی کی اونچ نیچ میں قابو رکھنے پر ٹرین کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا قرب کی لذت عطا کر دیتا ہے. اور یہ بہت بڑی تعریف ہے دراصل یہاں صابرین کے لیے. بہت بڑی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کا ساتھ ہے. اس سے بڑی چیز اور کیا ہوگی کہ اللہ کی معیت کسی کو حاصل ہو جائے. اس سے بڑا فضل کیا ہوگا کسی کے لیے، اس سے بڑا شرف کیا ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معیت جو ہے، یعنی اللہ کا ساتھ ہونا، اس کے علم اور قدرت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو خوب جانتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا نا فرعون کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ انی معکما اسمع و ارا، تو جاؤ تم دونوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. انی معکما اسمع، میں سن بھی رہا ہوں تمہاری باتیں بھی، اس کی باتیں بھی، وہ ارا، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، کوئی نقصان نہیں دے سکتے تمہیں. کتنا بڑا حوصلہ اور کتنی بڑی تسلی تھی. اور وہ صبر ہی تھا کہ جس پر ان دونوں نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا. اور وہ جو کچھ پھر فرعون کے دربار میں ہوا اور جو نتیجہ اور انجام ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طرح اللہ کی مدد ان کو ملی. اور یہ وعدہ صرف پیغمبروں کے لیے نہیں ہے، ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے صبر کیا تو میں تمہارے ساتھ ہوں. Recently I was studying that control is something so important for people that if people have a sense of control, they actually live healthier and longer lives. Studies show that. And what causes stress to people, and as a result health issues, etc., is a sense of lack of control. So for example, what they did is that in a nursing home, they gave something very simple to people living in the nursing homes, that you have to look after this plant, right? And you can keep your things and you can wear whatever you want, you can eat whenever you want, things like that. They gave them a sense of control with very small things. And another group of people living in the nursing homes, they didn't give them any sense of control. So the people who had a sense of control actually lived 3 years longer. So anyway, these studies, what they show is that people want a sense of control in order to live healthier lives. But the reality is that you don't always have control, right? So how is it that people survive in situations that they don't have control in? They survive by giving meaning to those situations
and by giving some kind of explanation to them, which gives them then a sense of control. So for example, some parents who lost their children, some of them recovered within a month. Like imagine a baby dies and the parents recover within a month. Why? Because they use their religious beliefs to understand what had happened to them. And so they managed to recover very quickly. And those who did not have any explanation or any kind of understanding to figure out what had happened, to console themselves, they did not recover even years later. Even 6 years later, they were still miserable and unhappy. So these studies show that religious beliefs help you understand situations in your life that you don't have control over. And I was thinking, as Muslims, this is what we think, that even when I do have some level of control, I know that I don't have control because Allah is in control. And when I see that things are out of my control, then Allah is in control, right? And I was thinking, when somebody dies, we are supposed to say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. I don't have control over even myself, right? And also these studies show that whenever something stressful happens, you can either interpret that stressful situation as a challenge or as a threat. If you perceive it as a challenge, what that means is that you're telling yourself, I can handle this. And if you perceive it as a threat, you are basically telling yourself, I'm done. This is going to finish me. I don't have any control. And I was thinking, again, that anything in your life that happens, it is a challenge in a way, because Allah subhanahu wa ta'ala is testing you, making you grow, insha'Allah. And if anything bad happens, then again, we belong to Allah. Allah is still in control. So no matter how stressful a situation may be, a believer can always find peace and he can always be content by his faith in Allah subhanahu wa ta'ala. So ista'inu bis sabri was salah. Otherwise, small stressors can, have such a huge impact on a person's life, on their productivity, on their relationships. It can destroy them. تبھی تو لوگ پھر ڈرگس پہ آ جاتے ہیں یا پھر اور چیزوں کا سہارا لینے لگتے ہیں کہ اپنے آپ کو کھو دیں, بھلا دیں. Because drugs take control away from you, they make you forget your problems and you're just focused on yourself. The situation becomes more powerful. یہ جو کنٹرول کی بات ہے, میں ایک اسٹڈی کے بارے میں سن رہی تھی کہ 1960 میں ایک اسٹڈی ہوئی, ایک سوشل سائنٹسٹ تھا, اس کو ایک کلاس روم دی گئی ٹیسٹ کے لیے, بچوں کے لیے کینڈیز لے گیا, چھوٹے بچے تھے 10 سال کی عمر کے شاید, تو اس نے سب کو ایک ایک کینڈی دی, بچے بہت خوش ہو گئے. اس نے کہا کہ اب میں 10 منٹ آپ کو دوں گا اور کلاس سے باہر جاؤں گا, اس دوران جو بچہ کینڈی نہیں کھائے گا اس کو میں ایک ایک کینڈی اور دوں گا. تو اب کیا ہوا کہ جب وہ واپس آیا 10 منٹ کے بعد, تو 7 بچے ایسے تھے جو کینڈی کھا چکے تھے, اور کچھ بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے کینڈی لی اور رکھ دی اور اپنے کام میں لگے رہے, جو پڑھائی وہ کر رہے تھے اسی کو کرتے رہے, انہوں نے بادر ہی نہیں کیا کہ کیا ہے کیا نہیں. کہتے کہ اس نے پھر سارا ڈیٹا ان بچوں کا لے لیا, اور 30 ایئرس کے بعد 1990 میں دوبارہ دیکھا گیا کہ یہ بچے اب لائف میں کیا کر رہے ہیں. تو وہ بچے جنہیں اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا, انہوں نے اسی وقت کینڈی کھولی اور کھا لی, ان میں سے سارے کے سارے ناکام تھے. کوئی ڈرگس پر تھا, کوئی ہوم لیس تھا, کوئی کسی طرح نہیں, ان میں سے ایک بھی سکسیسفل نہیں تھا. اور جو باقی تھے درمیان کے, کچھ نے ایسے کیا کینڈی کھولی, دیکھی اور رکھ دی, وہ بیچ بیچ میں تھے. اور وہ جنہوں نے کینڈی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا اور اپنے کام میں لگ رہے, دوز ور دا ریئل سکسیسفل پیپل ان لائف. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات پہ, اپنے گفتگو پہ, اپنی زبان پہ, اپنے ایکشنز پہ کتنا کنٹرول کرتے ہیں. دس ڈیٹرمنز دا پیس آف اوور سکسیس ان بوتھ ورلڈز, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہت سی چیزیں جو دنیا میں ہوتی نظر آتی ہے نا, وہ ان کا تعلق آخرت سے بھی ہوتا ہے. وہ خالی دنیا کی نہیں, وہ آخرت سے بھی ان کا تعلق ہے. جو نتائج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے ملتے جلتے نتائج آخر میں بھی جا کے دیکھنے ہوں گے. استاذہ, اکثر ہوتا ہے کہ چھوٹا سا کوئی واقعہ یا کسی کا رویہ, کوئی ایسی چھوٹی سی بات آپ کو اوور پاور کر لیتی ہے, آپ اس فریم آف مائنڈ سے نکل ہی نہیں پاتے, آپ خود اس میں شرمندہ ہوتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنایا ہوا ہے, اور وہ چیز آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. اور اس میں واقعی 2 کام, جیسے صبر اور صلاح کی بات آئی, اللہ تعالیٰ صبر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وہ فریم آف مائنڈ سے آپ نکلیں گے نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ڈونٹ سے اینی تھنگ,
کیونکہ اس وقت شرمندگی یہ ہوتی ہے کہ میں مطلب کہ جس طرح اپنے آپ کو سمجھتی تھی میں کیسے اس کا شکار ہو گئی، میں کیوں اس سے نکل نہیں پا رہی ہوں. تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 ٹپس بتائی ہیں نا کہ ڈونٹ ریسپونڈ، ڈونٹ سے اینی تھنگ اینڈ ڈسٹریکٹ یور سیلف. مطلب کہ صلاح تو یہی ہے نا کہ نکلو اس فریم سے اور ڈسٹریکشن ہو کوئی. اور صبر یہ ہے کہ بے شک وہ فریم آف مائنڈ سے آپ نکلیں گے نہیں، لیکن کہنا کچھ نہیں ہے، کچھ رسپانس نہیں شو کرنا. اور استاذہ سے یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سچویشن سے مجھے نکال. یہ اتنی چھوٹی سچویشن ہے کہ مجھے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ میں اس کے بارے میں کوئی بات کہوں. اور ود ان ڈیز آپ جب اس فریم آف مائنڈ سے نکلتے ہیں نا، اور اس وقت سوچتا ہے اٹ ہیز بیکم ان امپورٹنٹ ٹو می. بالکل. کسی شخص کا رویہ ہوتا ہے، کسی شخص سے آپ کی اینیمیٹی چل رہی ہوتی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جس سچویشن میں ہے نا اس سے مجھے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ اس سے نکال دیتے ہیں. اور اس کے بعد انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ اتنا بڑا ایشو میرے لیے ایک نان ایشو بن گیا ہے. بالکل. So going on what Sister Taimiyah said about control, I think that human beings have to exert control in one way or another. So either they can exert control in a way that's healthy and beneficial to them, or they do something that's actually harmful to them. So a lot of mental health disorders stem from this self-harming perception or these negative thoughts that a person has. So things like anorexia and cutting behaviors stem from the fact that a person doesn't have control, but what they can control is how much they eat, so they stop eating. Or what they can control is that they can cut themselves, so they cut themselves. And even in things like depression, one of the most effective treatments of that is changing the way a person thinks. So instead of reacting in a negative way, you think about things differently and you change that. You have control over that. And in abusive relationships, it's often about the person who's abusing controlling the other person. I was reading a study that people who let go of the concept of control and exert it in healthier ways, this was actually on salah. So people who have khushu in salah, they tended to have less anxiety. Because they are trying to control their thoughts. They control what they can control, but they let go of what they can't control. Yes. Assalamu alaikum. I was just thinking how sabr comes only with Allah consciousness, and I was relating this to Hajj. And subhanAllah, when you're at Hajj, you're constantly thinking that you're here for Allah. And no matter what happens, even the things that would irritate you or annoy you on a daily basis, no matter what happens, you automatically have sabr. And that's only because you, at the back of your mind, you're thinking, I'm here for Allah. I have to do this for the sake of Allah. I have to get this right for the reward. Because when you are in ihram, that's the state of ihram. Then you have to control all this. It's a practice. Saum, salat, everything teaches us how to control ourselves. Sabr. قال Allah Ta'ala, يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. O you who have believed, eat from the good things which we have provided for you, and be grateful to Allah if it is indeed Him that you worship. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دی، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے. صبر کرنے کی چیزوں میں اور عبادت کی ابتدا جو ہے وہ کھانے پینے کو کنٹرول کرنے سے ہوتی ہے کہ اس میں طیبات کا کتنا خیال ہے. جو شخص اپنی بھوک پہ کنٹرول کر سکتا ہے، جو شخص اپنے کھانے کی ہیبٹس کو درست کر سکتا ہے، وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ کسی اور چیز کو کس طرح حاصل کر سکتا ہے. تو یہاں پر طیبات کی بات کی گئی. حلال جو ہے وہ ہوتا ہی طیب ہے، تو حلال بیچ میں ہی آ جاتا ہے. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، کیونکہ کھانا جو ہے وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ہمارے مزاج، ہماری عادات، ہمارے رہن سہن، ان سب چیزوں کے اوپر، ہماری صحت، تمام چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے. تو جب انسان طیبات کھاتا ہے تو اس کی روح بھی طیب ہوتی ہے، اس کا انداز بھی طیب ہوتی ہے، وہ ایک طیب انسان بن جاتا ہے. یعنی یو آر وٹ یو ایٹ. تو طیب کھاؤ گے تو طیب ہی کی طرف رجحان ہوگا. اور پھر واشکروا للہ، کھاؤ، کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن کھا کر شکر ادا کرو. اور یہ شکر کیا ہے؟ ان کنتم ایاہ تعبدون. حلال کھانا بھی عبادت ہے اور کھا کر شکر ادا کرنا بھی
عبادت ہے. تو بنیادی طور پر ویسے تو یہ سب کے لیے حکم ہے، لیکن یہاں پر خاص مومنوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے روز مرہ کی جو ضروریات، یعنی کھانا انسان کی روز مرہ کی ضرورت ہے. کسی سے تعلق، اس کو تو انسان کنٹرول کر سکتا ہے، یعنی کوئی آپ کو بادر کرتا ہے، آپ اس سے نہیں ملتے، چھوڑ دیتے ہیں، آپ وے آؤٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. جو چیز آپ کو اور تکلیف دیتی ہے ان چیزوں کو آپ چھوڑتے چلے جاتے ہیں. لیکن کھانا تو نہیں چھوڑ سکتے نا، کھانا تو کھانا ہی ہے. تو کھانے کی عادات جب تک درست نہیں ہوگی اور شکر ادا نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان اللہ کا عبادت گزار نہیں بن سکتا. اب آپ دیکھیے، بہت بڑی سماعت ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور ہم عبادت کر نہیں سکتے جب تک کہ ہم شکر گزار نہ ہوں، اور جب تک کہ ہم طیبات کھانے کے عادی نہ ہوں. یعنی عبادت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے حرام کھانا، غیر طیب کھانا، اور پھر اللہ کی شکر گزاری نہ کرنا. یعنی بیسیکلی من لم یشکرہ لم یعبدہ، جس نے اس کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اس کی عبادت ہی نہیں کی. شکر بذات خود ایک عبادت ہے. اور پھر عقل طیب جو ہے وہ عبادات کی قبولیت کا سبب بھی ہے. عقل حرام سے انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور پھر جب عقل حرام ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر عبادت کا ذوق بھی نہیں رہتا، شوق بھی نہیں رہتا، اور پھر جتنا بھی ہو حرام اس میں برکت نہیں ہوتی. تو جب برکت نہیں ہوتی تو انسان کے اندر غنا ہی نہیں آتا اور شکر گزاری ہی نہیں پیدا ہوتی. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایمان والے مخاطب ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اس کے بعد بات کھانے کی آئی اور مجھے ذہن گیا کہ کھانے سے ہی تو ہم جنت سے نکالے گئے. اور یہ کھانا ایسی چیز ہے جو انسان، یعنی کھانے پہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے. جی. اور اس کے بعد پھر یہ کہ اگر کھانے کی عادت اور دوسروں کے لیے اثار کا جذبہ پیدا ہو جائے تو صبر خود بخود پھر عادت بن جائے گی. بالکل. قال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے حق ہے اس کے تقوی کا، اس سے ڈرنے کا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے، ہرگز نہ آئے لیکن اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اللہ کے اطاعت گزار ہو. پھر ایمان والوں سے ہی خطاب ہے، اور ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی اللہ اپنے مومن بندوں سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ سے ڈریں، اس کے ڈرنے کا حق ادا کرے، یعنی حق کا تقاتی ہی، اور وہ اس پر برقرار رہیں حتیٰ کہ موت آ جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. حقیقت یہ ہے کہ انسان جس حال میں زندگی گزارتا ہے پھر موت بھی اسی حال میں آتی ہے. تو اگر کسی انسان کی زندگی کا مقصود مطلوب تقوی کا حصول ہو اور اسی کی وہ پریکٹس کرتے کرتے اپنی زندگی بسر کر رہا ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ بھی نصیب کر دیں گے. یہاں پر یعنی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جو ہے بیسیکلی حسن خاتمہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کی تڑپ ہو انسان کے اندر. اور تقوی کیا ہے؟ بیسیکلی اللہ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے ان کو کرنا، یعنی اللہ کے ڈر سے، اور جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ان کو چھوڑ دینا، اس کا ذکر کرنا، اس کی ناشکری نہ کرنا. ابن مسعود نے کہا تھا نا کہ تقوی کیا ہے، وَهُوَ أَن يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ ہو. وَيُذْكَرُ فَلَا يُنْسَى، اس کو یاد رکھا جائے، بھول نہ جایا جائے. وَيُشْكَرُ فَلَا يُكْفَرُ، شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہونی چاہیے کہ ہمیں موت ایمان کے ساتھ آئے، اسلام کے ساتھ آئے. کامیاب وہ ہوا جس کا انجام اچھا ہوا، کیونکہ دلوں کا حال تو بدلتا رہتا ہے. تو اگر اختتام پر انسان کا دل اللہ کی طرف پوری طرح مائل ہے تو انسان کامیاب ہے. قال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
O you who have believed, do not consume one another's wealth unjustly, but only in lawful business by mutual consent. And do not kill yourselves or one another. Indeed, Allah is to you ever merciful. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل، ساتھ باطل طریقے کے، یعنی کسی کو دھوکہ دے کے، چوری، غصب، ڈاکہ، جو بھی ناجائز طریقے ہیں مال کمانے کے، ان میں سے کوئی طریقہ اختیار نہ کرو. یعنی اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں جیسے ربا اور فراڈ، دھوکہ. الا ان تکون تجارتن، مگر یہ کہ تجارت ہو، ان تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے، یعنی لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھایا جائے اور نہ کسی کو نقصان دیا جائے. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی سوئسائڈ نہ کرو، یا یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنا بھی اپنے آپ ہی کو مارنا ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی تم پر بہت مہربان ہے. تو اس میں بات پھر کھانے سے ہوئی، اوپر طیبات کھانے کی بات ہوئی، یہاں اس کھانے سے رکنے کی بات ہوئی جو غلط طریقے سے کمایا گیا ہو، یعنی جو ناحق ہو، ناحق مال. پھر ناحق مال میں جب انسان ناانصافی کرتا ہے نا تو اس سے قتل و غارت آتی ہے، یعنی کسی کا حق مار دیا، کسی کے ساتھ فراڈ فریب کر دیا. اکثر آپ دیکھیں جو لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کے اسباب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری زبان میں 3 ہوتے ہیں، زر، زن، زمین. زر پیسہ، زن عورت، اور زمین پراپرٹی. اس وجہ سے لوگوں کے اکثر عموماً تعلقات آپس میں خراب رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو مارنے کی نوبت بھی آ جاتی، قتل و غارت بھی آسان ہو جاتی ہے. تو اس لیے فوراً بات کہا کہ تم میں سے کوئی باز کو قتل نہ کرے، اور نہ ہی انسان اپنے آپ کو قتل کرے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ سوئسائڈ کب کرتے ہیں؟ جب وہ اپنے اوپر اتنے ڈیٹس چڑھا لیتے ہیں اور دنیا کو فیس نہیں کر سکتے. یعنی کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے میرے اندر موت کے خیالات آتے ہیں. تو جب پتہ کیا جاتا ہے بھی کیوں آتے ہیں موت کے خیالات، کیونکہ قرضہ اتنا ہے. قرضہ کیوں ہے؟ کیونکہ کریڈٹ کارڈ غلط طریقے سے یوز کیا. اب وہ جب اس سے پیسے نکلواتے رہے اور بہت سا قرضہ چڑھ گیا تو پھر ایک اور کریڈٹ کارڈ لیا، اس سے اس کو پے کیا، لیکن اس کے بعد اس کا بھی سود چڑھ گیا. کرتے کرتے اب نوبت یہ آ گئی ہے، ظاہر ہے کہ اب انجام نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے، یا تو جیل جانا، سزا بھگتنا. تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو ختم ہی کر دے. دنیا کی شرمندگی، رسوائی، کئی اس میں تفصیلات آپ سب کو زیادہ معلوم ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب اموال کی تقسیم غلط ہوتی ہے یا اموال کو ناحق طور پہ کمایا جاتا ہے یا ناحق باطل طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے تو پھر قتل و غارت کی نوبت آتی ہے. تو اس لیے تجارتی لین دین میں بھی رضامندی ضروری ہے، اور یہاں تجارت کو پسندیدہ ذریعہ بتایا گیا مال کمانے کا. اور پھر ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو یہ حکم دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہے. وہ مہربان ہے اس لیے تمہاری جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے تمہیں طریقے بتاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ماں اپنے بچے کے لیے کتنی مہربان ہوتی ہے، تو بچے کو اس کی جان مال. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you. And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger, if you should believe in Allah and the last day. That is the best way and best in result. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے میں سے صاحب امر کی، اولی الامر کی، ذمہ داروں کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی چیز میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹاؤ پھیرو اس کو اللہ اور رسول کی طرف. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور یوم آخرت پر. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ اچھا ہے اور بہترین ہے، زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے. ایمان والوں کو خطاب ہے، اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور تیسرے نمبر پر اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے. جہاں تک اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم ہے تو اس میں واجبات مستحبات سبھی آ جاتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے نہ کرنے پر پکڑ ہوگی، اور کچھ ایسی ہیں جو کیا جائے گا تو انعام ملے گا، نہ کریں گے تو پکڑ نہیں ہوگی. لیکن یہاں ایک تیسری چیز کا بھی ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور وہ ہے اولی الامر منکم، تم میں سے جو صاحب امر ہے. صاحب امر سے مراد وہ لوگ جو دینی یا دنیاوی، یاد رکھیے دینی یا دنیاوی دونوں اعتبار سے ہمارے معاملات اور ہمارے امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں. دینی معاملات میں علماء ہیں، مفتی ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو ہمارے دینی معاملات میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں قرآن و سنت سے احکامات نکال کر بتاتے ہیں. اور دنیاوی معاملات میں کسی بھی آرگنائزیشن کا کوئی ہیڈ ہے، کوئی اسکول کا یا کسی ادارے کا، کہیں پر بھی، حتیٰ کہ کوئی سفر پر اگر جا رہے ہوں اور 3 لوگ ہوں تو ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ایک کو اپنے معاملات کا ذمہ دار بنا لو، وہ کوآرڈینیٹ کرے اور وہ تمہاری رہنمائی کرے، ہر کوئی اپنی مرضی اس میں نہ کرے. ایسے لوگوں کی بھی اطاعت کرو، اور یہ اطاعت رغبت کے ساتھ ہونی چاہیے، ایز لانگ ایز وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے، یعنی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے، معصیت کا حکم نہیں دیتے. کیونکہ اگر وہ کوئی ایسا حکم دے جو اللہ کی نافرمانی کا تو obviously لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اسی لیے آپ دیکھیں کہ غور کیجئے کہ یہاں پر اطیعوا اللہ آیا ہے، وہ اطیعوا الرسول آیا ہے، لیکن اطیعوا اولی الامر نہیں آیا. یعنی وہ امر کا صیغہ دوبارہ یہاں پر تاکید کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اولی الامر کا جو اطاعت ہوگی وہ اللہ اور رسول کے تابع ہوگی. ٹھیک ہے، پھر اگر تمہارا کہیں اختلاف ہو جائے اولی الامر کے ساتھ تو پھر کیا کرو، کتاب اللہ اور سنت رسول ہی کی طرف ہی اس کو لے جاؤ، چاہے وہ دینی اختلافی معاملات ہوں یا پھر دنیاوی معاملات میں اختلاف ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین کی تعلیم ہی نہیں دی تھی، بہت سے دنیاوی امور کو کر کے بھی دکھایا تھا. تو ان معاملات میں بھی بہترین رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ مثلا آپ نے لوگوں کی تربیت اور اصلاح کا کام کیسے کیا، اختلاف کیسے کیا، جنگ کیسے کیا، عدل کیسے کیا، ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے طور پر آپ کا طور طریقہ، آپ کا رہن سہن، آپ کی ازدواجی زندگی، بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں بھی آپ کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. تو وہاں دیکھو، کیونکہ یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے. تو ہم عام طور پر بھی دنیاوی سکسیس کے لیے کیا کرتے ہیں، سکسیسفل پیپل کی لائف پڑھتے رہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے کون کس بڑے مقام پر پہنچا تو کیسے پہنچا، کیا کیا اس کی ہیبٹس تھی. وہ جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل جو ہے اس میں کیا ہے، بیسیکلی ایسے ہی واقعات ہیں، اور اسی طرح کے کچھ عادات کو ڈسکس کیا گیا کہ جو اگر کسی انسان میں ہو تو اس کو کامیابی کی طرف لے جائیں گی. تو اللہ اور رسول نے جو پیمانے سیٹ کر دیے ہیں فلاح کے، کامیابی کے، ان کو تم فالو کرو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یعنی یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، اور اختلافات میں معاملات کو اللہ اور رسول کی طرف لے جانا. ذالک خیر و احسن تاویلا، یعنی اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ سب سے احسن حکم ہے، اور ان کی اطاعت انجام کے اعتبار سے، دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے انسان کو کامیاب کرتی ہے، اور لوگوں کے دینی، دنیاوی اور اخروی معاملات میں سب سے زیادہ درست راہ انسان کو دکھاتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. O you who have believed, fear Allah and seek the means of nearness to Him, and strive in His cause that you may succeed. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. پھر اہل ایمان کو ہی خطاب ہے، اور اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے تقوی کا حکم ہے، اور پھر دوسرا خاص حکم ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف جانے کا کوئی ذریعہ یا راستہ تلاش کرو. یعنی وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی مینز تلاش کرو.
تاکہ اس کے قریب پہنچو. الیہ کا مطلب یہ کہ اس کی طرف جاؤ, اس کا قرب پاؤ اور اس کی محبت حاصل کر سکو. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کب محبت کرتا ہے, جب انسان اس کے فرائض کو ادا کرتا ہے. یعنی اللہ نے جو ہم پر فرائض لازم کیے ہیں ان کے ذریعے. اور یہ فرائض صرف نماز کا فرض نہیں ہے, ویسے ایمان میں بھی کچھ چیزیں لازم ہیں, جیسے اللہ کی خاطر محبت اور اسی کی خاطر دشمنی, اللہ کا خوف, اللہ سے امید, انابت, توکل. اسی طرح عملی طور پر نماز, زکوٰۃ, حج وغیرہ کا ادا کرنا, بندوں کی خیر خواہی کرنا, یہ سارے اعمال انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ یعنی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. یعنی بندوں کی محبت جو ہے اللہ کی خاطر, وہ اللہ کے ہی قرب کا ذریعہ ہے بیسیکلی, کیونکہ وہی محبت اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے, تو وہ وسیلہ بن جاتی ہے. اسی طرح صدقہ خیرات جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب عطا کرتا ہے. پھر نوافل جو ہے, نوافل کی کثرت سے انسان, وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے, اور اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا پاؤں جس سے وہ چلتا ہے. اور پھر اگر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے اور اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیتا ہے. فالسابقون السابقون اولئک المقربون, نیکیوں میں سبقت کرنا, بات سن کر مان لینا, یہ بھی انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے. اور پھر جب اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ. یہ نہیں کہ قرب حاصل ہو گیا, ایک اچھا کام کر گئے اور ہم بیٹھ گئے. مسلسل محنت, کوشش کرتے رہو, اس کے راستے میں جدوجہد کرتے رہو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. اچھا, عام طور پر وسیلہ کا جو معنی لیا جاتا ہے نا ہمارے معاشرے میں, وہ یہ ہوتا ہے جیسے کسی بزرگ کا دامن تھام لو. اب اگر کسی کا دامن تھام کر انسان سیڑھی چڑھ سکتا ہے تو جاہدو کی تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو جاہدو تو اپوزٹ ہو جاتا ہے. یعنی آپ کرو کراؤ کچھ نہ, تو کسی کو پکڑ لو, وہ تمہیں پار چڑھا دے گا, اس کے سہارے, اس کے وسیلے سے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی, اس کے سہارے وسیلے سے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. عام طور پہ یہ کانسیپٹ اتنے زیادہ عام ہو گئے کہ لوگ انہی معنوں میں وسیلے کو لیتے ہیں, جبکہ وسیلہ وہ سارے مینز اور ذرائع, وہ نیک اعمال ہیں, ایمان سے لے کر عبادات سے لے کر اخلاقیات, معاملات, بندوں کے ساتھ خیر خواہی, کہ جو حقیقت میں بندوں کو کہاں لے جاتے ہیں, کہاں تک پہنچا دیتے ہیں, اللہ کا قرب عطا کرتے. یعنی وہ تمام معاملات جو بندوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں وہ ہے وسیلہ بیسیکلی, وہ ہے مینز, کیریئر ہیں, وہ آپ کو وہاں تک پہنچاتے ہیں. اور پھر وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, جہد مسلسل تمہاری فلاح اور کام. قال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. O you who have believed, do not take the Jews and the Christians as allies. They are in fact allies of one another. And whoever is an ally to them among you, then indeed he is one of them. Indeed, Allah guides not the wrongdoing people. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہ تم بناؤ یہود و نصارہ کو دوست, اولیاء, مددگار. بعضهم اولیاء بعض, ان میں سے بعض کے مددگار ہیں. اور یہ بات بہت ہی سچی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اس میں کون کس کا مددگار ہے, کون کس کے ساتھ ہے, اور کس کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. مسلمان جو بھی اچھے کام کریں ان کو عام طور پر اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, لیکن اگر کوئی غلطی کہیں ہو جائے تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے کہ پورے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا جائے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت پہلے ہی بتا دی تھی. اور اولیاء کا لفظی مطلب ہے نا کہ صرف فرینڈز نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مشکل وقت میں تمہارے کام آئے, جو تمہارے ہیلپرز ہوں, مددگار ہوں. تو بحیثیت قوم کی یہ بات ہو رہی ہے. انڈیویجول جو ہیں وہ بعض اوقات اپنے مسلمانوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آ جاتے ہیں, یعنی فرینڈشپ کی بنیاد پر یا تعلق کی بنیاد پر. لیکن بحیثیت قوم کے وہ آپس میں جتنے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تمہارے ساتھ نہیں رکھیں گے. اور ایک اور بات یہ کہ اگر اس کو اپنے اصل کانٹیکسٹ میں لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں کے ساتھ واسطہ تھا اس میں جو اہل کتاب تھے
ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مدد نہیں ملی. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے یہ توقعات مت رکھو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, تو تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا انہی میں سے ہوگا. اور یہ دوستی کن کی تھی؟ ان سے جو اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے, ان میں سے جو منافق تھے وہ ان کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے تھے. جنگ خندق کے موقع پر آپ دیکھیں کہ جب معاہدہ توڑا گیا تو کن لوگوں نے اس طرح کی خبریں دی اور کس طرح اس حفاظتی بند کو انہوں نے ختم کیا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, بے شک ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنے مومن بندوں کے ساتھ ایک مہربانی ہے کہ انہیں ایسی کچھ چیزوں سے خبردار کر دیا گیا ہے کہ جس میں پڑھ کے وہ نقصان. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. O you who have believed, do not prohibit the good things which Allah has made lawful to you, and do not transgress. Indeed, Allah does not like transgressors. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, مت تم حرام قرار دو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی. یعنی اپنے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو. اللہ نے جو آسانیاں دی ہیں, جو چیزیں حلال کی ہیں, ان کو حلال رہنے دو. یعنی انسان کے ہاتھ میں اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا حلال اور حرام کا. ولا تعتدوا, اور زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا ان لوگوں سے جو زیادتی کرتے ہیں. یعنی کسی پر بھی, چاہے اپنی جان پر ہی زیادتی کرنا ہو, کیونکہ جب انسان حلال کو حرام کر لیتا ہے تو وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اپنے اوپر بھی ظلم کرنے اور دوسروں پر بھی, کیونکہ دوسروں کو بھی زندگی مشکل کرتا ہے نا, ان سب چیزوں سے روکا گیا ہے. تو یہاں طیبات میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا اور جو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. ان کو قبول نہ کرنا, استعمال نہ کرنا اور اپنے خود ساختہ تقوی کا معیار بنا کر حلال چیزوں سے بھی بچنا یا ان کو استعمال کرنے والوں کو برا بھلا سمجھنا, یہ دین میں زیادتی کی بات ہے. اور پھر حرام کرنے کی حد تک چیزوں کو منع کرنا جو ہے یہ ناشکری ہے دراصل. تو یہ زیادتی بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس پر پوچھے گا. یعنی دوسروں کی زندگیاں مشکل کرنا جو ہے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس سے اللہ کی پوچھ ہوگی. قال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. O you who have believed, upon you is responsibility for yourselves. Those who have gone astray will not harm you when you have been guided. To Allah is you return altogether. Then He will inform you of what you used to do. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پر تمہارے نفس کی ذمہ داری. حقیقت یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنا رسپانسبل ہے. ٹھیک ہے, ہم پر بحیثیت امت کے, بحیثیت مسلمان کے یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ہم دوسروں کے بھی ایمان کی فکر کریں, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری خود اپنی ہی ہے. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم, تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا اور تم خود ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی. لا يضركم, نہیں نقصان دے گا تم کو, من ضل, جو بھٹک گیا سیدھے راستے سے, اذا اهتديتم, جب تک تم خود ہدایت پر ہو. الى اللہ مرجعکم, اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے, تمہاری واپسی اسی کی طرف ہے. جمیعاً, سب کے سب کی. فینبئکم بما کنتم تعملون, تو وہ تمہیں آگاہ کر دے گا, بتا دے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. تو اس میں بھی ایمان والوں کو پھر آخرت کی اور واپسی اور لوٹنے کی بات کی گئی ہے کہ جہاں پر تمہارے اعمال کا حساب ہوگا, اس لیے اس کی فکر کرو اور دوسروں کے بھٹکنے میں جان مت گلاؤ. عام طور پہ ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں پہ تبصرے کرتے رہتے, فلاں یہ غلط کر رہا ہے, فلاں یہ ٹھیک نہیں کر رہا, اور یہ بھول جاتے کہ ہم جو زبان سے بعض اوقات بے سوچے سمجھے باتیں نکال رہے ہیں یہ خود ہمارے اپنے اوپر پڑ رہی ہیں. تو انسان کسی کی طرف جب ایک انگلی اٹھاتا ہے تو 3 انگلی اس کی اپنی طرف جا رہی ہوتی ہے. تو زیادہ ریسپانسبلٹی ہم پر خود اپنی جان کی ہے, کسی اور کی کم ہے. قال اللہ تعالی,
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. O you who have believed, do not betray Allah and the Messenger, or betray your trust while you know the consequence. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ، اللہ کی خیانت نہ کرو، والرسول اور رسول کی، وتخونوا اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ ایسا کرنا درست نہیں. اللہ اپنے مومن بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ اپنی امانتوں کو ادا کرے جن کا اللہ نے انہیں ذمہ دار بنایا ہے. کن چیزوں کا اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے؟ کچھ احکامات دیے، کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے روکا ہے. تو یہ جو اوامر و نواہی ہیں یہ ایک طرح سے امانت ہے. آتا نا کہ انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ٹھیک ہے، تو خیانت نہ کرو. اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ کہ جو حکم اللہ نے دیا اس کو نہ مانا جائے. رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ کہ ان کے طریقے پر نہ چلا جائے، ان کے اوامر و نواہی کی پرواہ نہ کی جائے. اور اسی طرح جب تخونوا اماناتکم کی بات آتی ہے تو پھر آپس کے جو معاملات ہیں ان کے اندر انسان کو کھڑا ہونا چاہیے. وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ کہاں صحیح ہے اور کہاں غلط ہے، چاہے انسان اپنے لیے کتنی بھی تعویلیں پیش کرے. تو یہ امانت جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو دین کو مکمل کرتی ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ. تو یہ امانت صرف مالی معاملات میں نہیں ہوتی، امانت اللہ کے احکامات میں بھی ہے، امانت وعدوں وعیدوں میں بھی ہے، مالی معاملات میں بھی ہے، ذمہ داریوں اور ڈیوٹیوں پر بھی ہے. یعنی جو ہماری ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز بنتی ہیں دینی معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں یا لوگوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات میں، ان سب میں ہم کو فیئر ہونا چاہیے. یعنی یا تو کوئی ذمہ داری قبول نہ کرے یا کرے تو پھر اس کو صحیح طرح حق ادا کرے اس کے نبھانے کا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.